اللہ جہودک۔ ان کے بعد سید افشیہ جو کہ اسرف الاول کی طالبہ ہے، جن کا عنوان ایمان اور عمل صالح۔ میں انہیں اس شعر کے ذریعے مدعو کرتی ہوں۔ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زباں سے کہہ بھی دیا تو لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ فلتتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الکریم، اما بعد۔ قابل قدر ذی وقار صدر مجلس، عادل حکم صاحبان، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، مشفق معلمین و معلمات، اور میری پیاری دینی بہنوں، آج کے اس بزم سعید میں میرا موضوع سخن ہے ایمان و عمل صالح۔ ایمان بہت سارے اعمال و افعال اور امر و نواہی کے مجموعے کا نام ہے۔ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ۔ معزز سامعین و سامعات، ایمان ایک سدا بہار درخت ہے جو ہمیشہ ہر آن لمحہ پھل دیتا رہتا ہے۔ اس کے ثمرات و برکات اعمال صالحہ و خصائل حمیدہ کی شکل میں مسلسل مومنوں کو حاصل ہوتے رہتے ہیں، جیسا کہ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو بھی مرد یا عورت ایمان کی حالت میں نیک عمل کریں گے، یقیناً ہم اسے عمدہ زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے اعمال کا بدلہ انہیں ان کے عمل سے بھی بہتر دیں گے۔ معزز سامعین و سامعات، ایمان و عمل ہی دنیاوی و اخروی فلاح و کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ان کے بغیر ہم دنیا و آخرت میں کامیابی و سرخروئی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے شدید ضرورت ہے کہ دور حاضر کے مسلمان اپنے آپ کو ایمان حقیقی اور عمل صالح سے مزین کریں۔ اسی طرح اعمال ایمان کی ماہیت و حقیقت میں داخل ہوتے ہیں۔ اعمال ایمان کے لیے لازم و ضروری ہے۔ بغیر عمل کے ایمان ایک ایسی کنجی ہوگی جس میں دندانے نہ ہو۔ جس طرح بغیر دندانے والی چابی سے تالا نہیں کھلتا، اسی طرح ایسا ایمان جو عمل سے خالی ہو، اس سے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ لہٰذا اگر ہم دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کرنا بے حد ضروری ہے۔ قرآن کریم میں بھی اکثر مقامات میں جہاں ایمان کا ذکر ہے، اس کے بعد عمل صالح کا بھی لازماً ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى۔ معزز سامعین و سامعات، اہل ایمان کے لیے جو وعدے اور بشارتیں قرآن و حدیث میں مذکور ہیں، ان کا استحقاق 2 شرطوں سے مشروط ہے، ایک ایمان، دوسرا عمل صالح۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند اور غالب رہو گے اگر تم صحیح معنی میں مومن رہو گے۔ تو دوسری جگہ یوں فرمایا أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، یعنی اس زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی رہیں گے۔ معزز سامعین و سامعات، افسوس صد افسوس، آج معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہم سب سے ڈرتے ہیں اور ہم سے کوئی نہیں ڈرتا۔ جنہیں ہم سے آنکھ ملانے کی ہمت نہ تھی، وہ ہمارے خون سے ہولی کھیلتے نظر آ رہے ہیں۔ کبھی ہم نے اس پر غور کیا کہ آخر یہ معاملہ کیوں لگ گیا؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم سے ہمارا حقیقی ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں۔ ہماری زندگیوں میں صالحیت کا اثر کچھ بھی نہیں رہا۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب ترجمانی کی، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہو کر نہ رہ جائیں بلکہ اپنے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی پیدا کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہم تمام کو کامل مومن بنا، آمین یا مجیب السائلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔